اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جو آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ آج 12 محرم الحرام جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے دوم نام پڑھ لو، پھر دولت کہاں سے آئے گی، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے اللہ توفیق دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر 90 کروڑ بھی مانگو گی تو شام کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن دولت کو چم چم بارش کی طرح برسانے والا وہ عمل بتاؤں گی کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ نے پڑھنا صرف 12 محرم الحرام جمعے کے دن ہی ہے۔ ماشاءاللہ سے جمعے کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن کی قدر کیجیے گا، اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ اگر آج آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودی عرب میں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ ہو، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہو، آپ نے صرف 12 محرم الحرام جمعے کے دن میرے کہنے پر اس عمل کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لینا۔ دولت کی بارش کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو جب بھی کسی پریشان بندے نے پڑھا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ایک روپیہ کے لیے اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج موقع ہے جمعے کے دن کا۔ میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج جمعے کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں چند سیکنڈ کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجت و مراد کو پورا کر لینا، یہ وہ عمل نہیں کہ آج پڑھا تو 1 سال بعد فائدہ ہو، 6 مہینے بعد فائدہ ہو، بلکہ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق اور دولت اس عمل کو پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد سیکنڈوں میں اور منٹوں میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔
جو مانگو گے رب کریم خالی جھولیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ عمل کو پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ آج تک اگر آپ نے صرف پریشانیاں ہی دیکھی ہیں، آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گی کہ جس کو پڑھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو۔ پریشانیاں اور تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ پریشان بندہ، تنگ دست بندہ یا پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس عمل کو پڑھنے والوں کے حالات فوراً سے بدل جاتے ہیں۔ فوری طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ فوری طور پر غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو میں کہتی ہوں کہ آج 12 محرم الحرام جمعے کا بہت ہی مبارک دن ہے، یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی تقدیر ایک دن میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ ایک دن میں یہ عمل پڑھتے ہی معجزاتی طور پر، غیبی طور پر آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ کی زندگی میں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنا پیسہ، اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وہ عمل ہے کہ ایک دن اس عمل کو پڑھنے والا ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور رزق اور دولت اس عمل کو پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ بس آپ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔
آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، یا آپ کوئی بھی رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ یا سلام کا مطلب کیا ہے؟ اے سلامتی دینے والی ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی طرف اللہ کی ایک سلامتی والی نظر کرم ہو جائے۔ آج 12 محرم الحرام جمعے کے دن یا سلام پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، میرا رب اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا سلاموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلاموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار پہلے نمبر پر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دولت کی بارش کا آزمودہ ترین وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس نام کو توجہ اور دھیان اور خلوص دل سے پڑھنا ہے۔ یہ نام پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے ماں۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ارحم الراحمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔
اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی شدید مشکل میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تیسرا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہاب کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی وسوسہ نہ رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے رزق دولت روپے پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں وسوسہ رکھو گے تو عمل کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ پورا عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرما لیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے 11 بار۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آخری وظیفہ اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ اب آپ نے آخری نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ان اعمال کو پڑھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا ہے اس کو اتنی بار ہی پڑھیے گا، اور جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ اور عمل مکمل ہو گیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے گڑ گڑا کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ غلطی کوتاہی کو معاف فرمائیے گا۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھے اور نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔